زمانے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 ایمان والے لوگ جو بات قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 2 وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور نمبر 3 منافقین۔ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ اٹھا لیں، وہ ان 3 کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا، یا وہ ایمان والا ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا وہ منافق ہوگا۔ اب منافق میں بھی 2 قسم کے منافق ہیں۔ ایک وہ ہیں جو واقعتاً منافق ہیں، جن کو ہم اعتقادی منافق کہتے ہیں، یعنی اوپر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے لیکن اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ ایسے لوگ بہت خطرناک ہیں، اور ایسے لوگ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آئیڈینٹیفائی ہو سکتے تھے جب تک وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق اعتقاداً تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ اندر سے کوئی کیا ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر بات کریں۔ لہذا یہ معاملہ تو اب قیامت تک کے لیے بین ہو گیا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان اہل قبلہ کو، اہل کلمہ کو منافق کہہ دیں۔ رہا عملی منافق تو معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت عملاً منافق ہو چکی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں جو منافق کی 4 نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ آلموسٹ میجارٹی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے نمبر 2 کبھی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ ہوتا ہے۔ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو یہ عملاً پریکٹیکلی مسلمانوں میں منافقت پائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی منافق نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ان کا عمل منافقانہ ہے، عقیدے میں مسلمان ہے۔ تو اس کے لیے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے عملی منافق۔ اچھا، عملی کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا عقیدے میں اگرچہ مسلمان ہے لیکن عملاً وہ کافر ہے۔ کلیئر کٹ مسئلہ۔ سورہ روم کے اندر آیا نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں شامل نہ ہو۔ یہ نماز قائم کرنے والا مسلمان ہے اور نماز کو چھوڑنے والا عملاً تو وہ مشرک ہے۔ عقیدے مسلمان ہے اس لیے ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ تو کافر بھی 2 قسم کے ہیں، عملاً کافر اور اعتقاداً کافر۔ اعتقاداً کافر تو ظاہر ہے کہ جو خود اپنے آپ کو کافر بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو، رسول کو، آخرت کو یا قرآن کو نہیں مانتے۔ وہ ہمارے سامنے کرسچنز ہوں، جوز ہوں، بدھسٹ ہوں، ہندو ہوں، لیکن عملاً جو کافر ہیں مسلمانوں میں، آپ کو پاکستان جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی اسلام کا قلعہ ہے، یہاں پہ بھی اکثریت جو ہے وہ بے نمازی ہے، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ایمان والوں کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی تھی۔ آج اگلی 2 کیٹیگریز انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور اس میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ کافروں کے بارے میں صرف 2 آیات آئیں، اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات منافقین کے بارے میں۔ ایمان والوں سے متعلق 5 آیات ہیں، کافروں سے متعلق 2 آیات ہیں، 7 ہوئی۔ اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں منافقین کا سلسلہ شروع ہوگا آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ 13 آیات مسلسل منافقین کے اوپر ہیں، ایمان والوں پر 5، کافروں پر 2، اور باقی 13 آیات جو ہیں وہ منافقین۔ یعنی یہ منافقت والا جو ایشو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ منافقین صرف اعتقادی نہیں ہوتے، عملاً بھی منافق ہوتے، جو اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت ہو چکی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے تو برابر ہے،
انذرتہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں، ان کے لیے برابر ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت پوری انسانیت کے لیے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں امپلائیڈ ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جان بوجھ کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا نہیں۔ تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر، اپنی نسلی تعصب کے اندر، یا جیلسی فیکٹر کی وجہ سے، جس طرح یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل کر دیا، یعنی سیل ہو گئی، اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں میں غشاوۃ، پردہ پڑ چکا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ وَرِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ قرآن بہت سٹریٹ فارورڈ ہے، کیونکہ یہ کلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ، بے پرواہ ہے، اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی، خیر ہے، جیسے ایک نانی ماں ہوتی ہیں، ایک دادی ماں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو نانی اور دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی یہ کس آیت میں، کس حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ بات؟ اور میں اس کو پھر اینٹی وینم الزامی جواب کے طور پہ، پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیہ دے رہے ہیں اس کی محبت کو، تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جہل اور فرعون کے ساتھ بھی ہے؟ سارے کہیں گے نہیں۔ تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع لے آئے ان کے لیے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو، رجوع نہ لانے والا ہو، اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع لے آئے۔ یہ درجنوں آیات ہیں، وہ وقت کے ساتھ آئیں گی، ورنہ تو میں اسی آیت کے اوپر پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا، پھر آپ کا وہ یہ مصحف تو پچھلا تو 9 سال میں ختم ہوا ہے، یہ 18 سال میں بھی ختم نہیں ہونا۔ لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں بالکل نان سینس باتیں ہیں، اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، وہ آپ کلپ دیکھیں، میں نے اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ کئی آیات پیش کی ہیں، یہ آپ کو بالکل کہانی کرائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ اچھا اس کی وجہ سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہ غضب کا کوڑا ان پہ پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے، اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکتی۔